السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک اہم اور بہت ہی اہم موضوع پر بات کریں گے کہ اگر کوئی شخص رمضان کا روزہ چھوڑ دے تو اس کا کیا حکم ہے، کیا وعید آئی ہے اور کن صورتوں میں روزہ معاف ہے، اور اس کی قضا یا کفارہ کیا ہوتا ہے، اور اگر غلطی ہو جائے تو توبہ کیسے کریں۔ آئیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، روزہ چھوڑنے کی وعید سب سے پہلے نمبر پہ آتی ہے کہ اگر روزہ کسی نے چھوڑ دیا جان بوجھ کر تو اس کا کیا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اور قرآن مجید کی یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ رمضان کا روزہ فرض عبادت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے بغیر عذر کے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، اگر وہ ساری زندگی بھی روزے رکھے تب بھی اس ایک دن کے روزے کا اجر پورا نہیں کر سکتا۔ تو یہ حدیث ہمیں ڈراتی ہے کہ روزہ کوئی عام عبادت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص حکم ہے، لہٰذا جان بوجھ کر روزہ چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اور کن صورتوں میں روزہ معاف ہے، نمبر 2 پر یہ بات آ جاتی ہے کہ کن صورتوں میں روزہ معاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی بھی رکھی ہے، اسلام سختی نہیں چاہتا۔ قرآن مجید میں ہے کہ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کریں۔ روزہ معاف ہے اگر شدید بیماری ہو، سفر میں ہو، حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت کو خطرہ ہو، اور بہت زیادہ بڑھاپا ہو، یا حیض اور نفاس کی حالت ہو۔ لیکن یاد رکھیں، معاف ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ چھوڑ دیا اور ختم، بعد میں قضا کرنا ضروری ہے، سوائے بوڑھے شخص کے کہ جس پر فدیہ ہے۔ نمبر 3 آتا ہے کہ اس کی قضا اور کفارہ کا حکم کیا ہے۔ تو قضا کیا ہے؟ جو روزہ رہ جائے یا جو روزہ ہم نے کسی عذر کی وجہ سے چھوڑا ہے تو رمضان کے بعد اس کی گنتی پوری کرنا، اسے قضا کہتے ہیں۔ یعنی جتنے روزے آپ کے چھوٹ گئے ہیں، آپ رمضان کے بعد ان کو دوبارہ سے رکھیں، اس کو قضا کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر روزہ توڑے اور خاص طور پر بیوی سے تعلق قائم کرے تو اس پر کفارہ لازم ہے۔ اس کا کفارہ کیا ہے؟ یا تو ایک غلام آزاد کریے، یہ تو آج کل ممکن ہی نہیں ہے، تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ مسلسل 60 روزے رکھیں، تو آپ یہ بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی ممکن نہیں ہے، تو اسی لیے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیجیے۔ یہ بہت سخت سزا ہے تاکہ لوگ روزے کی قدر کریں اور روزہ نہ چھوڑیں بلا عذر کے۔ اگر کوئی عذر ہے تو کوئی بات نہیں، عذر کی وجہ سے تو آپ چھوڑ سکتے ہیں، سفر میں ہیں یا کسی بیماری میں ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ توبہ کا صحیح طریقہ ہے کہ اگر کسی شخص نے غلطی ہو گئی اگر اس سے، تو وہ مایوس نہ ہو، اللہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سچی توبہ کے 4 مراحل ہیں۔ گناہ پر دل سے ندامت کریں، فوراً گناہ چھوڑ دیا جائے، دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لیں، اور اگر حق باقی ہو تو اس کی ادائیگی یعنی قضا کرنا۔ رو کر سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے۔ پیارے دوستوں، رمضان بہت قیمتی مہینہ ہے، ایک روزہ ہماری آخرت بنا سکتا ہے، ایک روزہ ہماری آخرت بنا سکتا ہے۔ آئیے عہد کریں کہ ہم روزوں کی حفاظت کریں گے، اور اگر کوئی کمی رہ گئی تو سچی توبہ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اوکے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔